آج خدا کی شکر گزاری ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس لیے کہ ہم سب خدا کی حضوری میں حاضر ہونے کے لائق ٹھہرے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس لائق ٹھہرے، ہمیں خدا نے فضل بھی دیا، توفیق بھی دی، صحت بھی دی کہ ہم اس کے گھر میں آ سکیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہیں اس کے قدموں میں آنے کے لیے؟ میرا کلام تو یہ نہیں ہے، لیکن مجھے بائبل مقدس میں سے جو بات یاد آ رہی ہے بنی کورا کی بات ہے۔ کچھ لوگ تو زیادہ تر بلکہ اس کو کہتے ہیں داؤد نے کہا، وہ کہتا ہے مجھے خداوند کے گھر کا دربان ہونا، چوکیدار ہونا، شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند ہے۔ خدا کی حضوری کا جو اس کے اندر تقدس ہے، احساس ہے، اس کے سبب سے بنی کورا نے یہ بات کہی ہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم اس کے گھر میں چوکیدار نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہو کر اس کے گھر میں اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آمین۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس بات کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ خوش قسمت ہیں۔ آمین۔ آئیے خدا کے پاک کلام کو آج ترتیب سے سیکھتے ہیں۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے مقدس پولس رسول کا خط، جو اس نے اپنے روحانی بیٹے اپنے فرزند تموتھیوس کو لکھا۔ پہلا خط چھوڑ دیں، دوسرے خط پہ آئیں گے۔ پولس رسول نے اپنے بیٹے کو، بیٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روحانی فرزند تھا، پولس رسول کی منادی کے سبب سے تموتھیوس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور تموتھیوس اپنے استاد کو بہت پیار کرتا تھا، اور پولس رسول بھی اسے ایسے سمجھتا تھا جیسے اس کا بیٹا ہے۔ دوسرا خط اس کے چوتھے باب کی 6 آیت سے پڑھیں گے۔ جی، لکھا ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ خدا کے بندہ پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو بھی ایک خط لکھا۔ آئیے ایک حوالہ کرنتھس کی کلیسیا میں سے دیکھتے ہیں۔ کرنتھس کے نام لکھے گئے خط میں سے نویں باب کی 24ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 9واں باب اس کی 24ویں آیت سے لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ تم بھی ایسے ہی دوڑو کہ جیتو۔
اور हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेटिकाना नहीं। तलावत की समझ आ रही है? कहता है मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेटिकाना नहीं मैं दौड़ता। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरूं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आप क्या कहेंगे? आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस जो आपके सामने पढ़ा गया है, एक खत तिमोथियस के नाम है और दूसरा कुरिन्थस की कलीसिया के नाम है। ये जो तिमोथियस के नाम खत लिखा गया है, ये जो पौलुस रसूल के पासबानी खतूत है उनमें से एक खत है जिसमें से हमने पढ़ा है। जब तिमोथियस को बात कही गई है तो उसके वसीले से उस कलीसिया को कही गई है जिसका तिमोथियस पासबान था। तिमोथियस और तीतस जो थे, ये इफिसस और कुरिन्थे में जो कलीसियाएं कायम थी उनके पासबान थे, यानी पादरी थे। इफिसस और कुरिन्थे में जो कलीसियाएं कायम थी उनके ये पादरी थे। पौलुस रसूल तिमोथियस के वसीले से तिमोथियस को भी पैगाम देता है, ये पासबानी खतूत का हिस्सा है, और इसलिए भी कि वो इसके वसीले से कलीसिया को भी सिखा सके। तो पौलुस रसूल ने यहाँ पर जो दोनों हवाला जात हमने पढ़े हैं, तिमोथियस में से और पहले कुरिन्थियों में से, बात की है कुश्ती की। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस ने क्या कहा? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने दौड़ को क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है, और मैंने ईमान को महफूज रखा है। और यहां पे दौड़ की बात की है, यहां पे कुश्ती की बात की है तिमोथियस में। कुरिन्थस के खत में लिखा है दौड़ की बाबत। एक ईमानदार शख्स जो है, उसकी जिंदगी और उसकी जिंदगी जो है इस तरह की है कि वो एक दौड़ की हालत में है, एक कुश्ती की हालत में है, क्योंकि ईमानदार की सारा वक्त एक लड़ाई रहती है, एक जंग रहती है। ईमानदार सारा टाइम हालत जंग में रहता है। इब्लीस तरह तरह से आजमाइशों के वसीले से ईमानदारों पर हमले करता है, और इस सबब से ईमानदारों को सारा वक्त बड़ा मुतात रहना पड़ता है। तीर किसी तरफ से भी आ सकता है, आजमाइश किसी तरफ से भी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, मुखालफत आ सकती है, नाकामी आ सकती है, मायूसी आ सकती है, नाउमीदी आ सकती है, फेलियर हो सकते हैं। ये सारी बातें ईमानदारों के लिए हैं। इन सब के बावजूद साबित कदम रहना है, ये एक ईमानदार की जिंदगी है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस बात को पौलुस रसूल तिमोथियस को कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने दौड़ को खत्म कर लिया है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताऊं कि इन बातों का, जिसमें पौलुस रसूल खेलों का जिक्र कर रहा है, मुकाबलों की बात कर रहा है, गेम्स की बात हो रही है, दर हकीकत पौलुस रसूल के जो मुखातबीन हैं
جن کو وہ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کرنتھس کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ یونانی لوگ تھے اور کنورٹ ہو چکے تھے، یسوع مسیح کو قبول کر لیا تھا۔ افسس کے اندر بھی یونانی مائل یہودی اور یونانی مسیحی اور یہودی مسیح تھے، جو یہودیت سے مسیح میں آئے اور یونانی ہونے کے بعد مسیح میں آئے، اس کے مخاطبین یہ لوگ تھے۔ اور 776 میں قبل از مسیح میں یونان کے اندر خاص قسم کی کھیلیں کھیلی جاتی تھی جو ساری دنیا میں بڑی مشہور تھی۔ اولمپکس گیمز اولمپیا کے شہر میں، جو یونان کا شہر تھا، وہاں پر یہ کھیلیں کھیلی جاتی تھی، جس میں دوڑ تھی، جس میں نیزہ بازی تھی، اور جس میں لانگ جمپنگ تھی، اور اس طرح کی کھیلیں جو ہیں وہ وہاں پر کھیلی جاتی تھی، اور گھوڑ سواری تھی، اور دنگل تھا۔ اور پولس رسول نے تو بڑا واضح طور پر 3 کھیلوں کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ اس نے دنگل کی بات بھی کی ہے، اور دوسرا تموتیس دوسرے باب کی 5ویں آیت میں پولس رسول دنگل کی بات کر رہا ہے، اور دوسرا تموتیس چوتھے باب کی 7ویں آیت میں ہم نے اچھی کشتی کے بارے میں پڑھا ہے۔ پہلے کرنتھیوں 9ویں باب کی 24ویں آیت میں دوڑ کی بابت بات کی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ لانگ جمپنگ، نیزہ بازی، تیر پھینکنا اور گھوڑ سواری کرنا، یہ ساری کھیلیں جو تھی کہاں پہ ہوتی تھی؟ یہ اولمپیا میں، جو یونان کا شہر تھا، وہاں پر ہوا کرتی تھی۔ 776 سال یہ پہلے کی بات ہے کہ اولمپیا میں یہ ساری کھیلیں کھیلی جاتی تھی۔ اس لیے وہ کھیلوں کی مثال دے کر یونانی مسیحوں کو، جو پہلے یونانی تھے مسیح ہو چکے، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک پہلوان ہے، اس نے دنگل کرنا ہے، اس نے کشتی لڑنی ہے، اس نے دوڑنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے وہ ہر طرح کا کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، جیتنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور ان کھیلوں میں جو جیت جاتے تھے، اس وقت یہ میڈل نہیں تھے، نہ ہی ٹرافیز تھی، اس وقت جیتنے والوں کے سر پر زیتون کی ڈالیاں لے کر ایک تاج بنا کر، خوبصورت تاج بنا کر جیتنے والوں کے سر کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ کون؟ وہ جو گیموں میں حصہ لے رہے ہیں، یونان کی بات کر رہا ہے نا، اولمپکس گیموں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ تو مرجھانے والے صحرا کی بات کر رہے ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس صحرے کے لیے کام کرتے ہیں جو مرجھانے والا، بولیے، نہیں ہے، جو مرجھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے رسول نے یہ کہا کہ ہم اس نہ مرجھانے والے صحرے کے لیے کام کرتے ہیں جو عادل منصف خدا مجھے اس دن دے گا۔ کس دن؟ جب وہ اس کی حضوری میں جائے گا، اس کو ایسا صحرا، ایسا انعام، ایسا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا جو مرجھانے والا نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے صرف مجھے نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ تو اس لیے ان کھیلوں کو یاد دلا کر، انہی کی مثال دے کر پولس رسول ان لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے جو یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، لیکن اب ان کے بیچ میں ایسے جھوٹے استاد، ایسے جھوٹے نبی اور ایسے جھوٹے رسول ہیں جو یسوع مسیح کی تعلیم کو خراب کر رہے ہیں۔ بہت سارے جھوٹے استاد یہ کہہ رہے ہیں
کہ یسوع مسیح کی تعلیم ضروری نہیں ہے، موسیٰ کی تعلیم یسوع سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور دولت کے پجاری، عیش و عشرت کرنے والے، نمائش کرنے والے، مسیح کی صلیب، مسیح کے کفارے پر حملہ کرنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس سبب سے پولس رسول ایمانداروں کو اس طرح سے زندگی گزارنے کا یہ سبق دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے، ان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ تمہارے لیے قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، تمہارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، اور تمہیں مسیح سے دور کرنے کے لیے، مسیح کے بارے میں غلط سوچیں پیدا کرنے کے لیے تمہارے اندر کڑوے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک پہلوان کیا کرتا ہے، کس طرح کا پرہیز کرتا ہے، ہر طرح کا۔ جو پہلوان ہوتے ہیں نا، جنہوں نے گیم میں حصہ لینا ہوتا ہے، جنہوں نے جیتنا ہوتا ہے، وہ کتنی دیر پہلے پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی اپنی اسکول لائف کا یاد ہے کہ ریس کے لیے، مقابلے کے لیے کتنی پہلے پریکٹس کرنا پڑتی تھی تاکہ ہم جیتیں۔ اور جو پہلوان ہوتا ہے اس کو پرہیز کرنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں کھانا، اس سے میرا ویٹ بڑھ جائے گا، یہ کام نہیں کرنا، یہ مجھے دوڑنے میں مشکل پیدا کرے گی، اس سے میرا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کا پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ایماندار کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے جس بات کا ذکر پولس رسول نے کیا ہے، میں نے اپنی دوڑ کو کیا کر لیا ہے، ختم کر لیا ہے۔ اور ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات وہ یہ کہتا ہے، میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، میں نے اپنا ویٹ نہیں بڑھنے دیا، میں نے اپنا سانس نہیں پھولنے دیا، میں نے اپنی پوری تیاری کی ہے اور میں نے دوڑ کو بھی ختم کیا ہے اور ایمان کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری بات ہے۔ کئی دفعہ ایماندار جذباتی ہو کر، خدا کے کلام سے دور ہو کر ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کا روحانی پرہیز نہیں کرتے جو بائبل مقدس فرماتی ہے۔ یعنی آج اگر ہم دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں، ہمیں روحانی طور پر سست نہیں کر رہی بلکہ مردہ کر رہی ہیں۔ وہ پرہیز کیا ہے؟ خدا سے دوری ہے، کلام سے دوری ہے، چرچ نہیں آنا، ایمانداروں کی رفاقت میں جمع نہیں ہونا، اس سبب سے کہ ہم اپنی مرضی سے خدا کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، مجھے یاد ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مہینے میں ایک بار چرچ چلے جائیں۔ یہ میرا ہی نہیں، دوسرے پادریوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ باتیں ہوتی ہیں، ایک بار ہی چرچ چلے جائیے، پادری نے کہا نا وہ آئی کو نہیں ہے، وہ کئی بار ایک بار حاضری لگوا کے تو وہ پورا مہینہ نہیں آتے۔ یہ اپنے طریقے ہیں جو انسان بنا لیتے ہیں کہ ہم اس طرح سے خدا کی عبادت کریں۔ اصل میں ہم وہ پرہیز نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس سبب سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جو بات پولس رسول کہتا ہے میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ ایمان کو محفوظ رکھنا یوں ہی ہے کہ جیسے ایک جنگ ہو رہی ہے اور کسی شخص کے ہاتھ میں اس کے ملک کا جھنڈا ہے، اس نے جھنڈا بھی نیچے نہیں گرنے دینا، کیونکہ یہ ملک کی شان ہے، ملک کی عزت ہے۔ وہ جھنڈا بھی اوپر رکھے اپنے گھوڑے پر اور لڑائی بھی کرے اور دشمن کو بھی مارے اور فتح بھی حاصل کرے۔ یہ ہے در حقیقت ایمان کو محفوظ رکھنے کی مثال۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو خود بھی گر جاتے ہیں اور جھنڈا بھی گرا دیتے ہیں، وہ قوم کے لیے، مذہب کے لیے وہ شرمندگی اور ندامت کا سبب بن جاتے ہیں اور لوگ پھر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوڑ ہوتی ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس کی بات یہاں پہ پرہیز کہا گیا ہے۔ دوڑ کے اصول ہوتے ہیں، کھیلوں کے اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ اگر دوڑ کی بات کریں تو 500 میٹر، میں نے 500 میٹر کی ریس جو لگائی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس دائرے کے اندر ہی جو لائن بنی ہے اس کے اندر ہی بھاگنا پڑتا ہے۔ آپ گیمز دیکھیں، ٹی وی پر دیکھیں
آپ کو موٹر سائیکلوں کی ریس نظر آئے گی کہ وہ کس طرح سے، اور بھاگنے والوں کی جو ریس لگانے والے، دوڑ لگانے والے، ان کے اصول نظر آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اصولوں کو توڑ کر اس نشان پر پہنچ جاؤں، پولس رسول نشان کی بابت بڑی خوبصورت بات کہتا ہے۔ اگر ہم فلپیوں 3 باب کی 14ویں آیت پڑھیں تو کہتا ہے میں نشان کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ فلپیوں 3 باب کی 14ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہوں، یعنی جب کوئی بھاگتا ہے تو اس کے سامنے نشان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں نے اس نشان تک پہنچنا ہے، اور جو پہلے پہنچتا ہے اس کو جا کے ہاتھ لگاتا ہے، یا وہاں سے کوئی چیز لے کے آتا ہے، درخت ہے تو اس کا پتا توڑ کے لاتا ہے، تو اس نے اس نشان تک پہنچنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا نشان کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ سارا گیموں کا منظر پیش کرتا ہے، جو اولمپکس میں ہوتی تھی، کھیلیں ہوتی تھی، ان کا منظر پیش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اصول توڑ کر، میں شارٹ کٹ راستہ اپنا کر اس نشان پر پہنچ جاؤں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جیتے گا؟ اس نے اصول توڑے ہیں، اس نے قوانین کی پابندی نہیں کی ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہیں جو پرہیز کرنے چاہیے اس نے نہیں کیے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، وہ اس نشان تک پہنچنے کے لیے اصول ہی توڑ دیتے ہیں، وہ یسوع کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اصول تو دور کی بات ہے، وہ یسوع کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ پیروں فقیروں کے وسیلے سے، وہ میلہ پرستی کے وسیلے سے، وہ پیر پرستی کے وسیلے سے، وہ قبر پرستی کے وسیلے سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نشان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس بات کے سبب سے پولس رسول ان گیموں کی مثالیں دے رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وقت کھیلے جانے والے کھیل اصولوں کے مطابق ہوتے تھے، اور مسیح زندگی بھی اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ایمان کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کے ایمان پر داغ نہیں لگنا چاہیے، آپ کی مسیح زندگی کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور آپ کی گواہی سچی ہو، آپ کی تبدیلی سچی ہو، آپ کی نجات درست ہو۔ اس لیے آج لوگ کئی دفعہ جب میں دیکھتا ہوں میلوں پر لوگ جا رہے ہیں، چرچ وہ نہیں جاتے، خدا کا پتہ ہی نہیں ہے، عبادت نہیں کرتے، لیکن میلوں پر جانے کے لیے پیدل قافلے، سائیکلوں پر، اور کالے کپڑے پہن کر، ماتھے پر کالی پٹیاں باندھ کر، ہاتھوں پاؤں میں غلامی کے کڑے پہن کر وہ لوگ جو ہیں وہ میلوں پر جاتے ہیں۔ ان کی اصلی زندگی دیکھیں تو اس میں ان کا چرچ جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ لوگ وہ شارٹ کٹ راستے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نشان تک پہنچنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، وہ جنہوں کہتے نہیں بھی چوندی ہو جاندے نے، وہ یہ راستے اختیار کر رہے ہیں۔ اور یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے سامنے ہمارا نشان، ہمارا گول، ہمارا خدا کا کلام بائبل مقدس ہے، اور ہمیں اس کو سامنے رکھ کر، اس کی صلیب کو سامنے رکھ کر اپنی نجات میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اگر ایک پہلوان پورا پرہیز کرتا ہے، وہ ہر طرح کی ایسی چیز نہیں کھاتا ہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، تو ایک ایماندار کو بھی ایسا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایماندار کے لیے قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ جن کھیلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ 776 میں یونان کے اندر اولمپس کے شہر میں زیوس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے یہ کھیلی جاتی تھی، اور ان کا پولس رسول بار بار ذکر کر کے سمجھا کے یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں کھیلوں کے اصولوں کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، اور اس نشان تک پہنچنا ہوتا ہے تاکہ ہم جیت سکیں۔ لیکن اگر کیا کرتے ہیں، ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ہماری نجات خطرے میں ہے، ہم اس جھنڈے کو نیچے کر دیتے ہیں، ہم اس جھنڈے کے سبب سے ملک کی بے عزتی کا سبب بن جاتے ہیں، اور اس سبب سے ہم جیت نہیں پاتے۔ یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے، انعام کی بات ہوئی ہے، سرے کی بات ہوئی ہے، تاج کی بات ہوئی ہے۔ جب ہم مسیح کے لیے
اس کی راہ پر چلتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک زندہ امید ہے، اور وہ امید یہ ہے کہ خدا عادل منصف ہم سب کو اس دن وہ انعام دے گا، وہ سہرا دے گا، وہ تاج دے گا، جب ہم اس کی مرضی پر پورا اترتے ہوئے اپنی دوڑ کو، اپنی کشتی کو ختم کرتے ہوئے اس نشان تک پہنچیں گے جس کی بابت رسول کہتا ہے میں نے اچھی کشتی لڑی ہے، میں نے اچھی کشتی لڑی ہے۔ ہم سب کشتی لڑ رہے ہیں، کیا لڑ رہے ہیں؟ کشتی لڑ رہے ہیں، لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہماری کشتی بھی پولس رسول کی طرح اچھی اور کامیاب کشتی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا یعقوب کی فرشتے کے ساتھ کشتی ہوئی تھی، اور اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ یعقوب نے فرشتے کے ساتھ کشتی کی تھی، اور ہماری جو زندگی ہے وہ بھی حالت جنگ ہے، کشتی ہے، دوڑ ہے، دنگل ہے۔ ہم جیتنے کے لیے چرچ آتے ہیں، ہم جیتنے کے لیے کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسا میں رہتے ہیں، پرستش کرتے ہیں تاکہ ہم جیت سکیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایسا نہیں کرتے، آپ سوچیں کہ وہ کیسے جیتیں گے؟ وہ کھیلوں کے اصول سے، وہ جیتنے کے اصول سے واقف نہیں ہیں۔ وہ گھروں کے اندر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، گپے لگانا پسند کرتے ہیں، اور وقت ضائع کرنا پسند کرتے ہیں، فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہفتے کے بعد تھوڑا سا ٹائم دینا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے خدا کی حضوری میں گزارنا ان کو مشکل لگتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ہار جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہار جائیں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے موسیٰ نے قوم کے ساتھ بڑی قربانی دی۔ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا اس نے؟ بہت قربانی دی۔ پہلی قربانی تو اس کی یہ تھی کہ اس نے محل کو چھوڑ دیا اپنے لوگوں کی خاطر۔ وہ کہتا ہے، اس لیے نئے عہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ دکھ اٹھانے کو، مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کو زیادہ ترجیح دی۔ کس نے؟ موسیٰ نے۔ یہ موسیٰ کی قربانی تھی، اپنے لوگوں کے لیے محل کو چھوڑ دیا، خوشیوں کو ترک کر دیا۔ اور کئی دفعہ ایمانداروں کو بھی ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف عیش و عشرت ہے، گناہ ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، لذتیں ہیں، لیکن دوسری طرف ایمانداروں کے لیے دکھ اور مصیبتیں ہیں، اور وہ سارا ٹائم حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اس بات کو زیادہ ترجیح دی کہ مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ دکھ اٹھانا زیادہ پسند ہے۔ اس نے محل کو چھوڑا، پھر وہ 40 سال بیابان میں رہا، 40 سال محل میں، 40 سال بیابان میں، 40 سال کا پھر اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ سفر کیا، یعنی 120 سال۔ تو جب موسیٰ اپنے لوگوں کو غلامی کے گھر سے نکال کر کنعان میں ابھی داخل ہونے والا تھا، بالکل نزدیک پہنچا تھا، تو موسیٰ کشتی ہار گیا۔ موسیٰ کیا ہوا؟ کشتی ہار گیا۔ خدا نے اس سے کہا کہ تو اس چٹان سے کہہ دے تو یہ تجھے پانی دے دے گی۔ موسیٰ نے یہاں پہ ایک غلطی کی، اور غلطی اس نے یہ کی کہ اس نے چٹان سے کہا نہیں، بلکہ اس نے چٹان پر لاٹھی ماری اور کہا، اے باغیوں، کیا میں تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالوں؟ حالانکہ خدا نے کہا تھا صرف چٹان سے کہہ دے۔ اس نے اس بات کو غلط کیا جس کے سبب سے خدا نے اسے سزا دی۔ موسیٰ، بس یہ جو پہاڑ ہے نا، اس کے اوپر پسگا کی چوٹی پر چڑھ کے سامنے کنعان ہے، یہ لوگ وہاں پر جائیں گے پر تو نہیں جا سکے گا، تو یہاں پر ہی مرے گا۔ اور موسیٰ وہاں پر مرا، اور خدا نے اور خدا کے فرشتوں نے موسیٰ کو دفن کیا، اور کسی کو آج تک اس کی قبر کا علم نہیں ہے۔ موسیٰ، یہ دوڑ جو تھی زمینی دوڑ تھی، وہ ہار گیا اور وہ کنعان میں جا نہ سکا۔ خدا نے اس کی اتنی خدمت کو، اس کی غلطی
کے سبب سے اس کو سزا دی اور وہ کنعان میں داخل ہونے سے رہ گیا، جس کے لیے بہت بڑی سٹرگل ہے، بہت بڑی سٹرگل ہے موسیٰ کی۔ اس لیے آپ اندازہ کریں، آپ کشتی لڑتے ہیں، آپ دوڑ میں حصہ لیتے ہیں، آپ پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہار جائیں تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا۔ بچے سارا سال کشتی لڑتے ہیں، میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں، پڑھتے ہیں، یہ کشتی ہے۔ آپ سوچیں کہ جب بچے سال کے بعد محنت کرنے کے بعد، فیسیں دینے کے بعد، اسکول جانے کے بعد، گرمی اور سردی برداشت کرنے کے بعد، ماں باپ کی اتنی کوشش ہے، ماں باپ اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے بچوں کی فیسیں دیتے ہیں، اور اگر بچہ سال کے بعد فیل ہو جائے، کشتی ہار جائے، تو کتنا افسوس ہے۔ اس لیے رسول کہتا ہے کہ تم بھی اس طرح سے دوڑو کہ جیتو۔ بولیے، تم بھی اس طرح دوڑو کہ جیتو۔ تو ہمیں اس طرح سے دوڑنا ہے، ہماری دوڑ ہے، اس طرح سے ہم نے دوڑنا ہے کہ ہم جیت سکیں، اور پھر ہمیں انعام ملے گا، انعام ملے گا۔ اولمپس میں کھیلنے والوں کو، اولمپس کی گیموں میں حصے لینے والوں کو زیتون کی پتیوں کا تاج بنا کر پہنایا جاتا تھا، مرجھا جاتا تھا، سوکھ جاتا تھا اور اس کو پھینکنا پڑتا تھا، لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ ہم مرجھانے والے صحرے کے لیے نہیں کام کر رہے، بلکہ ہمارا صحرا جو ہے وہ نہ مرجھانے والا ہے، اور وہ عادل منصف خدا ہمیں اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ عزیزو، اس زندگی میں مشکلات ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، بہت کچھ ہے جن میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ خدا کے ساتھ بھی وفادار رہنا ہے، اور اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اس جنگ میں سے ہی گزرنا پڑے گا، ثابت کرنا ہے کہ آپ حقیقی مسیح ہیں، آپ یسوع سے پیار کرنے والے ہیں، جیسے کلام مقدس میں لکھا نا کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ تنگی، مصیبت، کال، بیماریاں، حالات، یہ ساری چیزیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کو اور ہم سب کو مسیح کی محبت سے جدا نہ کر سکے۔ اور جو مکاشفہ دوسرے باب میں بات لکھی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ہیرے تھے، ہیرے کیا تھے؟ ہیرے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے پاس ہیرے ہیں، جو کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ جو ہیرے ہیں اس میں اصلی ہیرے بھی ہیں اور نقلی ہیرے بھی ہیں، اصلی ہیروں کو علیحدہ کر دے اور نقلی ہیروں کو علیحدہ کر دے تو اسے میں انعام دوں گا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، بڑے سنیارے، بہت اس کام کے ماہر آئے اور انہوں نے کوشش کی، لیکن نہ ہوا۔ ایک شخص، ایک بزرگ ایسا آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے موقع دے، میں یہ کروں گا۔ وہ گیا، اس نے ٹائم لیا اور اس ٹائم کے مطابق وہ آیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہیرے اصلی ہیں اور یہ ہیرے نقلی ہیں۔ بادشاہ خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا۔ اس نے کہا آپ نے یہ کام کیسے کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ دیکھیں کڑی دھوپ ہے، میں نے ان ہیروں کو دھوپ میں پھیلا دیا اور میں نے ایک ایک کو چیک کیا، جو ہیرا گرم ہو جاتا تھا دھوپ میں اس کو میں سائیڈ پہ کر لیتا تھا، اور میں نے سائیڈ پہ کر دیا کہ گرم ہونے والے ہیرے نقلی ہیں۔ جو اصلی ہیرے ہیں وہ دھوپ میں تپتے نہیں ہیں، وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں۔ جو خدا کے ایماندار لوگ ہیں، در حقیقت میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ان ہیروں کی مانند ہیں جو اصلی ہیرے ہیں۔ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، مشکلات ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں،
کوئی ان کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں، اچھی کشتی لڑیں۔ وقت ملا ہے، زندگی ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ یونان کے لوگ بھی دوسری زندگی پر یقین رکھتے تھے، ہندو سکھ بھی رکھتے ہیں دوسرا جنم۔ ہمارا کوئی دوسرا جنم نہیں ہے، ہمارا دوسرا جنم اگر ہوگا تو وہ مسیح میں ہوگا۔ لیکن نجات کے لیے کام کرنے کے لیے ایک ہی زندگی ملی ہے، اور وہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک ایک دن اس پہلوان کی طرح گزاریں جو پرہیز کر کے دوڑ کے لیے، دنگل کے لیے، کشتی لڑنے کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کی طرح زندگی بسر کریں۔ آئیے میرے عزیزو اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میرے پاس باتیں اور بھی ہیں، میں چاہوں تو میں خدا کے فضل سے ابھی اور آپ کو کلام سنا سکتا ہوں، لیکن آئیے جتنا کلام آپ نے سنا ہے اسے سمجھیں، اپنی زندگیوں میں رکھیں، اپنے دلوں میں رکھیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آپ جو ایک دن گزار رہے ہیں نا، اس پہ غور کریں، وہ وقت نکلتا جا رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جب سالگرہ ہوتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، ہاں میں 50واں سالہ ہو گیا۔ میں بھی 50 سال پہ بڑا خوش ہوا تھا، ابھی میں کچھ دیر کے بعد 52ویں سال میں کچھ مہینوں کے بعد جاؤں گا، تو میں بھی خوش ہوا تھا۔ لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ میری زندگی میں سے 50 سال نکل گئے ہیں اور میں موت کے قریب جا رہا ہوں۔ یہ احساس ہوتا ہے، خوشی تو ہوتی ہے، ہاں میں 40 سالہ تھا، میں 30 تھا، میں 20 تھا، خوشی تو ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے، اسے سوچ سمجھ کر گزاریں۔ ایسے ہوا میں پولس رسول کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے میں ہوا میں مکے نہیں مارتا۔ دیکھیں وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو قابو رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ بولیے مکے مارتا ہوں، میں اپنے آپ کو مکے مارتا ہوں۔ اب سوچیں وہ کتنی پریکٹس کرتا ہے مسیح کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے۔ اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب پولس رسول کہہ رہا ہے کہ میں اب قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، تو آپ سوچیں وہ بالکل موت کے قریب ہے، اس کی زندگی کے آخری تھے، اور وہ قید خانہ کے اندر سے یہ خط لکھ رہا ہے۔ کتنی فکر ہے اسے، کتنا احساس ہے اس کو مسیح کے لیے، مسیح کے بدن کے لیے، کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے، وہ فکر سے بھرا ہوا ہے۔ اور وہ قید خانہ سے خط لکھ کر کہہ رہا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں۔ مسیح زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ایک ایک دن سوچ سمجھ کر گزارے کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو آئیے یہ سوال ہے جو اپنے ساتھ لے لیں، آنکھیں بند کر لیں، وہ سوال آپ کے ذہنوں میں اتر جائے، آپ کی روح میں اتر جائے کہ کیا میں اچھی کشتی لڑ رہا ہوں؟ کیا میں اس سیرے کو انعام کو حاصل کروں گا جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے اور میں لینے کے قابل ہوا ہوں؟ آئیے اس سوال کو اپنے زندگیوں میں رکھ لیں، آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔